اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک وجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 10ویں دن کی دعا میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں اس سے یہ دعا کریں اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے میرے معبود مجھے اس مہینے میں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے، وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور مجھے اس مہینے میں ان افراد کی فہرست میں شمار کر اور ان افراد میں سے شمار کر جو فائز اور کامیاب ہیں، وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اور مجھے اس مہینے میں اپنی بارگاہ کے مقرب افراد کی فہرست میں شمار کر دے، بے احسان کا یا غایت الطالبین، تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے تلاش کرنے والوں کا آخری امید اور آخری مقصد۔ اس دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں توکل کرنا سکھا رہے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ اسلامی تعلیمات میں توکل کی کیا اہمیت ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ عرض کرتے ہیں جس میں قرآن مجید کی کچھ آیات کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں یہ نتیجہ لیں گے کہ توکل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب خداوند متعال کے امر کے ماتحت ہے، یعنی کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کوئی پتھر بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، جسے ہم جانتے ہیں یا جسے ہم نہیں جانتے، سب کے سب اس کے امر الہی کے تابع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں، قل ان الامر کلہ للہ، یعنی بے شک تمام امور خداوند متعال کے حکم کے ماتحت ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی خزانے موجود ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں ذات پروردگار کے پاس موجود ہیں اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی تمام غیب کے خزانوں کی چابیاں اس ذات پروردگار کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ ان غیب کے خزانوں کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اور تمام امور کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹا امر ہو یا بڑے سے بڑی کوئی بات ہو، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ذات پروردگار کو حاصل ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، یعنی جب خداوند متعال ارادہ کر لے کہ کوئی کام انجام دے تو اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ بلا تاخیر فوراً اس عالم امکان میں وجود میں آ جاتی ہے اور اس کے امر کے ماتحت ہے۔ پھر اسی طرح تمام کائنات اس کی مطیع ہے، جیسا کہ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتا ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے سب اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے ماتحت اور اس کے تحت فرمان ہے۔ ان تمام آیات سے ہم یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو کام بھی کرنا چاہے اسے خداوند متعال پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی قادر مطلق ذات ہے۔ کیوں توکل خداوند متعال کے اوپر کرنا چاہیے؟ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے۔ کائنات میں جتنے خزانے ہیں اس کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ کائنات میں جو فیصلہ بھی لیا جانا ہے وہ ذات پروردگار لے لینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے مطیع ہے، یعنی انسان
جو ارادہ بھی کر لے اسے ذات پروردگار کے دروازے سے ہی شرف قبولیت ملنا ہے۔ پس جب ایسا ہے تو اب توکل کرے خداوند متعال کی ذات پر۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 90 میں صفحہ نمبر 138 پر یہ مطلب اس طرح سے درج ہے، وَمَن تَوَکَّلَ عَلَیہ کَفَاہُ، یعنی جو اس کی ذات پر توکل کرے وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ وَمَن سَأَلَہُ عطاہ، اور جو اس کی ذات سے سوال کرے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ ومن اقرضہ قضاہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض عطا کرے اللہ اس کا قرض اسے واپس کر دیتا ہے۔ ومن شکرہ جزاہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اللہ تعالی اس کے شکر کے بدلے میں اسے جزا عطا کرتا ہے اور اس کی نعمات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب ایسے ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، یعنی جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خداوند متعال پر توکل کریں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج کے دن اس دعا میں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم خداوند متعال کے محضر میں اور اس کے حضور میں یہی دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے میرے پروردگار مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں اپنی ذات پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ قرآن مجید میں توکل کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اور با ایمان افراد کی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو، تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مؤمن افراد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہاں سوال اب آپ کے ذہنوں میں یہی ابھر رہا ہوگا کہ بھئی یہ توکل ہے کیا چیز جس کے بارے میں ہم اس قدر گفتگو کر رہے ہیں، اس قدر اہمیت بیان کر رہے ہیں اور اس قدر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں توکل کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں اجاگر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جسے بہار الانوار جلد نمبر 68 میں صفحہ نمبر 138 پر درج کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 23 کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے یہ حدیث ہے، سأل النبی عن جبرائیل ما التوکل علی اللہ عز وجل، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے توکل کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کیا چیز ہے؟ فقال، تو جبرائیل نے یہ کہا کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، یعنی جبرائیل نے یہ بات بیان کی کہ توکل یہ ہے کہ انسان یقین کر لے کہ اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِسْتِعْمَالِ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ، جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کے لیے مفید نہیں ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ کوئی اس کو نفع نہیں دے سکتا ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی اسے محروم نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا ہے، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے اور وہ تمام لوگوں سے نا امید ہو جائے، فَإِذَا
اذا کان العبد کذالک، جب بندہ اس حالت میں آ جائے اور اس مقام پر پہنچ جائے، لم یعمل لأحد سوى اللہ، تو پھر وہ کوئی کام انجام نہیں دے گا سوائے ذات پروردگار کے، یعنی اس کے تمام امور خداوند متعال کی محبت میں اور خداوند متعال کے لیے خالصانہ طور پر ہوں گے۔ ولم یرج ولم یخف سوى اللہ، اور اس کے سوا کوئی کسی دوسرے پر وہ اپنی توقعات کو وابستہ نہ رکھے اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے خوف نہ کھائے۔ ولم یطمع فی احد سوى اللہ، اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے غیر کے اوپر لالچ نہ کرے اور اس سے طمع نہ کرے۔ فہذا هو التوکل، یعنی یہ وہ توکل ہے کہ جو خداوند متعال نے اسلامی تعلیمات میں اور قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ الحسن بن جہم، یعنی راوی حضرت امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے، کہہ رہا ہے کہ سألت الرضا، یعنی میں نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جعلت فداک ما حد التوکل، یعنی اے میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ توکل کی سرحدیں کیا ہیں، حدود کیا ہیں؟ فقال علی، تو حضرت نے میرے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لا تخاف مع اللہ احدا، کہ توکل یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی دوسرے سے خوف مت کھاؤ۔ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 134۔ جب یہ آپ نے جان لیا کہ توکل کیا ہے، یعنی خداوند متعال کے علاوہ کسی دوسرے سے توقع نہیں رکھنی ہے، تمام مخلوقات کو اپنے وجود سے بالکل ایسے جیسے وہ ہیں ہی نہیں، چونکہ نہ انہوں نے ہمیں کچھ عطا کرنا ہے، نہ انہوں نے ہم سے کچھ چھین لینا ہے، نہ ہمیں کسی چیز سے روکنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ذات پروردگار کی جانب سے ہے۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، یعنی اے میرے معبود مجھے آج کے دن اور اس مہینے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے اور اپنی ذات پر توکل کرنے والے افراد کی فہرست میں شمار کر دے۔ وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور مجھے اس مہینے میں ان ایام میں اپنے ہاں کامیاب اور فائز افراد کی فہرست میں شمار کر دے۔ یقینی بات ہے آپ سوال کریں گے کہ فائز کون لوگ ہیں؟ فائز سعادت مندی کے معنی میں ہے، یعنی جو شخص سعادت مند ہو اسے فائز کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جسے خداوند متعال نے الہی احکام پر عمل کرنے کے باعث اپنی رحمتوں سے نوازا ہو، اپنے عذاب سے اسے دور کر دیا ہو، جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے پروردگار، یعنی کہہ دو کہ میں یوم قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کی معصیت کروں۔ اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 16 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، یعنی جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امان میں ہو اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فقد رحمہ، بے شک وہ خداوند متعال کی رحمت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی واضح طور پر سعادت مندی ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی معصیت سے اجتناب کریں، یقیناً خداوند متعال ان سے راضی اور خوشنود ہو جائے گا۔ یہ رضایت مخلوق کی قضاء و قدر پر رضایت سے سرچشمہ لیتی ہے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم خداوند متعال ہم سے راضی ہے؟ تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا میں ذات پروردگار سے راضی ہوں؟ اگر میں اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہوں تو وہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یعنی خدا ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر راضی ہیں۔ یہی نجات اور عظیم سعادت ہے۔
اور ہم بھی خداوند متعال سے اس دن یہی دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اے میرے پروردگار اللہم اجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، کہ مجھے اس دن ان افراد میں سے قرار دے کہ جو تیرے ہاں فائز اور فلاح پانے والے افراد ہیں. وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اور مجھے ان افراد کی فہرست میں سے شمار کر دے کہ جو تیرے مقرب اور تیرے قریبی افراد ہیں. خدا کے ہاں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام اپنی زندگی گزار لیں لیکن خداوند متعال کے مقرب افراد میں شامل نہ ہوں، یعنی اس کی بارگاہ ربوبیت سے ہمیں ٹھکرا دیا جائے. جیسا بسا اوقات نالائق بچے کو والدین کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں آگ کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال بھی اپنے بندے کو آگ کر دے اور کہے کہ جاؤ تم میرے نہیں ہو، جاؤ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اس کو دھتکار دے خداوند متعال. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برعکس خداوند متعال ہمیں کہے کہ میرا بندہ کدھر ہے، میرا بندہ ادھر میرے قریب آئے. تقوی خداوند متعال کے تقرب کا باعث ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ ہم اگر تقوی اختیار کریں گے تو خداوند متعال ہمیں کہے گا کہ ہمارا بندہ کدھر ہے، ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکارے گا نہیں. وہ لوگ جو خداوند متعال کا قرب رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آبرو اور عزت اور حیثیت اور مقام رکھتے ہیں، وہی با تقوی لوگ ہیں. چونکہ خداوند متعال سورہ حجرات کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی 13 نمبر آیت میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک خداوند متعال کے نزدیک تم میں سے محترم ترین شخص وہ ہے جو با تقوی ترین شخص ہو. حصول تقوی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو آپ یقیناً ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تقوی کے حصول کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے ماتحت قرار دینے کی ضرورت ہے. کیا یہ مطلب میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ کو رکھ دیا ہے. پس کیا کرو، دیکھو میرا رسول کیا کر رہا ہے، تم بھی وہی کرنا شروع کر دو. میرا رسول جو آداب زندگی اور آداب معاشرت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تم بھی رسول کی اقتداء میں وہی آداب زندگی اور وہی آداب معاشرت اپنے وجود میں پیش کر لو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسخہ برداری کر لو. بعض نسخے برداری اور کاپی پیسٹ کرنا ممنوع ہے، یعنی وہ افراد جو صالح نہیں ہے، غیر متدین ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قاعدے سے استثناء ہیں. رسول خداوند متعال ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لہٰذا ان کی اجتماعی، انفرادی، معاشرتی زندگی سے جو سیرت کے جو نمونے ہیں ان کو اٹھا کر اپنی ذات میں اس کو پیسٹ کرو اور اس کو اپنے وجود میں جاری کرو کہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع محض اور ان کا پیروکار ہو جاؤں گا. اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں خداوند متعال اس طرح سے بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جو تمہارے درمیان اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. پس وہاں جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی وہاں رسول کی ذات تھی، اس کی پیروی کرنے کا ہمیں دستور دیا گیا تھا. اس آیہ کریمہ میں خدا، رسول اور اس کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اسوہ حسنہ کو کاپی پیسٹ تو اپنے وجود میں کر لو، لیکن اس کے باوجود اپنے تمام اوامر کو اولی الامر کے ماتحت قرار دو. اور اولی الامر وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، جن میں سے آخری حجت حضرت بقیت اللہ الاعظم، حضرت صاحب العصر والزمان اس وقت پردہ غیبت میں ہیں، اور ہمیں
ان کے ظہور کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، خود کو آمادہ کرنا ہے، اپنے اندر سے تمام رذائل کو اور تمام خباثتوں کو دور کر کے تمام طہارتوں کو، تمام نیکیوں کو اپنے وجود میں لانا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی حقیقی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہوئے حضرت ولی عصر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے وجود کے لیے ہمیں آمادہ رہنا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے، تاکہ حضرت جب ظہور فرمائیں تو ہم ان کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ پھر ہم خداوند متعال سے اس دعا میں رسول خدا ہمیں آخری جملے میں یہ واسطہ دینا سکھا رہے ہیں کہ بے احسان کا یا غایت الطالبین، یعنی اے میرے پروردگار تجھے تیرے احسان کا واسطہ، کیوں؟ چونکہ تو تلاش کرنے والوں کی غایت ہے، تلاش کرنے والوں کا انتہائی مقصد ہے، تو تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ کہ میری دعا کو قبول فرما اے میرے پروردگار۔ جب انسان تمام کائنات سے نا امید ہو جاتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خداوند متعال بھی اس کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتا ہے، اور وہ اپنے تمام وجود سے جب بندہ خداوند متعال کا خالص ہو جاتا ہے تو خداوند متعال بھی اپنے تمام وجود کے ساتھ اس بندے کے جو ہے وہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے یہ بندہ چاہتا ہے خداوند متعال اپنی مرضات کو اس بندے کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ بندہ بھی مجھ سے اب راضی ہو جائے، اس نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، یعنی میں خداوند متعال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار مجھے اس مہینے میں توکل کرنے والوں میں سے قرار دے، تو کیسے معلوم ہو کہ خداوند متعال نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی تو اپنے دل کے جھرونکوں میں جھانک کے دیکھیں، اگر آپ کے دل میں غیر خدا نظر آئے اور آپ کو غیر خدا میں کسی پر امید اور توقع اور وابستگی نظر آئے اپنے وجود میں، تو جان لیں کہ آپ کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ غیر خدا میں کچھ نہیں ہے، آپ کے وجود میں صرف خدا ہی خدا ہے، تو ایسے میں خداوند متعال یقیناً آپ کی اس خالصانہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی ایک حدیث قدسی کو ہمارے لیے نقل فرماتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے لَأُقَطِّعَنَّ عَمَلَ كُلِّ مُعَمِّلٍ مِّنَ النَّاسِ غیری، یعنی جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ رکھے میں اس کی تمام امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ آخر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مرحوم حضرت آیت اللہ عظمہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے۔ یعنی حضرت آیت اللہ بہجت جب یہاں حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے مشرف ہوا کرتے تھے تو لوگ آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور جو ہم نے حضرت کی زیارت کی ہے ہماری یہ زیارت قبول ہو گئی ہے، کوئی ہمیں ایسا نسخہ بتائیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آپ حرم میں تشریف لاؤ، آؤ امام کی طرف جاؤ، جا کر زیارت کرو، اگر آپ کا دل شکستہ ہو جائے، دل ٹوٹ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو واپس چلے جاؤ حرم سے باہر اور جا کر باقاعدہ روزہ رکھو، 1 دن 2 دن 3 دن باقاعدہ روزہ رکھو اور خود کو خداوند متعال کے حضور خالص کرو، پھر دوبارہ آؤ اور آ کر حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہو السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزغار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وعلی ابنائک الاربع
وعلی اختک الطاہرہ کریمۃ اہل بیت فاطمۃ المعصومہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمہیں اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یقین کر لو حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے تمہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا ہے اور تمہاری زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک وجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایت الطالبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔